يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ خالق کی کائنات مالک کی کائنات اللہ الصمد لم یلد ولم یولد جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے اس وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا نبی مکرم رحمت دو عالم تاجدار کائنات مرکزی کائنات محور کائنات مطلوب کائنات و مقصود کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی گور نیاب دے اندر ہدی عقیدت اور درود السلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین گرامی قدر بزرگوں دوستوں واجب القدر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر ساڈا موضوع بسم اللہ الرحمن الرحیم دی برکات اس حوالے دے نال چند معروضات آپ حضرات دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کراں گا دعا گو ہاں اللہ کریم من حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت اللہ سب نو عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دی ابتدا غار ہرا دے اندر جناب جبرائیل امین قرآن کریم دیاں پہلیاں 6 آیات لے کے نازل ہوئے
اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو پہلی آیت کیڑی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے منظور ہویا آہستہ آہستہ بتدریج اللہ دا قرآن نازل ہوندا رہا. یہ بھی شان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیئے کہ پہلے رسولاں تے کتاباں نازل ہوئیاں اول تا آخر یک بار. انجیل بھی، تورات بھی، زبور بھی، یہ ساریاں کتاباں اکٹھیاں نازل ہوئیاں، لیکن قرآن تقریباً 23 سال دے دور دے اندر آہستہ آہستہ نبی پاک تے نازل ہویا. یہ دے اندر بھی ساڑھے نبی پاک دی شان ہے کہ حضور جتھے جتھے تشریف لے کے جاندے رہے قرآن پیچھے پیچھے آپ تے مگر آندہ رہے. حضور مکے دے اندر تشریف فرما رہے تے قرآن نازل ہویا تے قرآن بنیا مکی. حضور اللہ دے حکم نال ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے، قرآن مدینے نازل ہویا تے قرآن بنیا مدنی. تے اسی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اے آیت بھی شامل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیت ہے جیڑی میرے تو علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام تے نازل ہوئی، اور سلیمان تو علاوہ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبیاں بچوں کسی بھی اور پیغمبر تے یہ آیت نازل ہوئی نہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ جدوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی نا تو اس وقت حالت ایسی کہ بادل مشرق وال چلے گئے، بادل مشرق وال چلے گئے. آپ فرماندے نے کہ ہواواں ساکن ہو گئیاں، سمندر اپنی جگہ تے رک گیا، سمندر اپنی جگہ تے ٹھہر گیا، اور دنیا کائنات کے تمام جانوراں نے اپنے کان لگائے اج کی نازل ہویا ہے. شیاطین نو آسمان تو شولے برسائے گئے. رب نے فرمایا کہ منو اپنی عزت اور جلال دی قسم ہے کہ جس چیز سے میرا نام لیا جائے میں او دے اندر برکت نازل فرما دینا، میں او دے اندر برکت نازل فرما دینا. تو او اے اللہ دے قرآن دی ایک آیت ہے بسم اللہ شریف. یہ دے اندر رب دیاں 2 صفتاں نے، ایک رحمان اور دوسری کہہ لو رحیم. رب رحمان بھی ہے اور رب رحیم بھی ہے. میں تفسیر دے اندر پڑھے ہے، صاحب تفسیر تبیان القرآن نے فرمایا کہ بعض نے لکھے ہے کہ رحمان اللہ دی صفت دنیا دے اندر مسلم اور غیر مسلم دونوں واسطے برابر ہے، لیکن آپ دی صفت رحیم ایک کل قیامت والے دن اپنے نبی دیاں غلامہ واسطے نظر آئے گی. رحیم صفت دے وچوں کافراں واسطے ایک ذرے برابر بھی حصہ شامل نہیں. اچھا، رب رحمان بھی ہے اور رب رحیم بھی ہے. جدوں واری آئی نا بدعا دے چہرے والے دی، ذرا پیار نہ سارے کہہ دو، واللیل دی زلفہ والے دی، علم نشرہ دے سینے والے دی، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے دی. تے پھر جے تسی آنکھو تے تھوڑا قرآن پڑھا اور اسی کہہ لو. رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا میرے نبی پاک دے متعلق. اللہ دا قرآن بولیا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جدوں اپنی واری آئی تے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں۔ اور جدوں نبی پاک دیواری آئی فرمایا میرا نبی میرا محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ رؤوف بھی نے اور آپ رحیم بھی نے۔ حضرات جی وقار تو جو فرمایا جے بلا شبہ قیامت دا دن جیڑا ہے یہ 50,000 سال دا ہوئے گا، سورج سوانے زیتے ہوئے گا، تانبے دی زمین ہوئے گی، نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا، اور باپ بیٹے دے کم نہیں آئے گا، بیٹا باپ دے کم نہیں آئے گا۔ ایک جگری یار دوست سے جتنے بیلی نے اس سارے ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے۔ میں کہ مسلمان بھائیو سانو قیامت علیہ دن ڈرن دی ضرورت پیش نہیں آنی، اس واسطے ایک پاسے خدا ہے دوسرے پاسے مصطفیٰ ہے۔ خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ساڈا مصطفیٰ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اگر رب وال گل گئی تے رب تے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، نبی دیاں غلامہ دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وال گل آئی آپ رؤوف بھی نے اور رحیم بھی نے، بیڑا تامی ساڑا پار ہو جاوے گا۔ اس واسطے آنے ہر نظر کاپ اٹھے گی محشر کے دن۔ قیامت کا دن منظر کی ہونا ہے، شاعر نے پیش کیتا ہے کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ سارے مل کے آنکھوں اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی جائیں گے۔ در کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، در کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ تو رب رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، سونا نبی رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ شریف دیاں کیا برکات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ دی جلیل القدر نبی، آپ نے 900 تو زیادہ سال اپنی قوم دعوت اسلام دیتا، توحید دی دعوت دیتی، رب دے دین دی طرف بلایا، لیکن سوائے چند افراد دے آپ دی امت اور قوم بچوں لوگ توحید اور اسلام اور دین حق کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ الٹا قوم نے حضرت نوح علیہ السلام دا نعوذ باللہ کی من ذالک تمسخر اڑانا شروع کیتا، آپ دی گستاخی کرنی شروع کی تھی۔ رب نے فرمایا نوح ان بس کر دے، کہہ لو پیارے نوح ان بس کر دے، یہ اللہ کی حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ تو روایت فرمایا کہ اے پیارے نوح تیرے رب دا حکم ہے کہ انہیں کشتی تیار کرو۔ پہلی بار سنیا سی یا اللہ ایک کشتی کی ہوندی ہے؟
فرمایا اے پیارے نو یہ لکڑی دا ایک گھر ہے جڑا پانی تے چل رہا ہے، لکڑی دا ایسا گھر جڑا پانی تے تیر دا ہے، تے یا اللہ لکڑی کتوں آئے گی؟ رب نے وہی فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ اے پیارے نو پہلے درخت اگاؤ۔ حضرت نو علیہ السلام نے ساگوان ایک درخت ایک لکڑی ہے وہ دے درخت اگانا شروع کیتے تے جیڑے ایویں 20 سالاں بعد تیار ہوئے، صرف 20 سالاں بعد ساگوان دے درخت تیار ہوئے۔ جدوں درخت تیار ہو گئے عرض کی تھی یا اللہ درخت تیار ہو گئے، فرمائے انہوں کٹو، ایدی لکڑی تیار کرو اور لکڑی انہوں دوپ دے اندر خوشک ہونے واسطے سڑ دیو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب دے حکم تے عمل کیتا، لکڑی چرائی دوپ دے ہوتے سڑ دیتی۔ ایدے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو توحید دی دعوت نہ دیتی، دین حق دی طرف بلانا چھوڑ دیتا۔ 20 سال دا عرصہ قوم نے بھی بدلے دے اندر جڑا آپ دا مذاق اور آپ دیاں گستاخیاں کر دے سنو بھی خاموش ہو گئے۔ جدوں 20 سال گزرے ساگوان دے درخت تیار ہو گئے، لکڑی چرائی، عرض کی تھی یا اللہ سب کچھ تیار ہو گئے، ان کشتی کنج بنانی ہے۔ ادھر سننا، رب نے اپنے پیارے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے نوح یہ جڑا لکڑی دا گھر بنانا ہے نا، یہ دا سر بناؤ مور دی طرح، جی میں مور دا سر ہے نا اس طرح یہ دا سر بناؤ۔ پھر فرمایا یہ دا اگلا حصہ پرندے دے سینے دی طرح بنا۔ پھر فرمایا کہ یہ دا داڑ جڑے مرغ دے داڑ دی طرح بنا۔ اور روایت دے اندر ہوندہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے یہ سارا طریقہ حضرت نوح علیہ السلام دے سامنے کیتا، آپ نے پتہ لگ گیا بھی کشتی کنج بنانی ہے۔ میں کہ آج امریکہ سمیت یورپ دے بہت بڑے نامور سائنسدان اپنی سائنس اور اپنی تحقیق اور ریسرچ سے بڑے نازا نے کہ اسی اپنے سائنس دے ذریعے دنیا نو بحری بیڑے دیتے نے، کشتیاں دیتے نے، بڑے بڑے بحری جہاز دیتے نے۔ میں کیا اجے تے تو بھی نہیں سا، تیرا باپ دادا بھی نہیں سی، تے حضرت نوح نے کشتی بھی تیار کر لی سی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جدو کام شروع کیتا، رب العالمین نے فرمایا کہ اے نوح ذرا جلدی کر، تیری امت نے جڑی تیریاں گستاخیاں کی تھی نے، میرا عذاب انہاں تے آن واسطے تیار ہو چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چند مزدور لے، آپ دا بیٹا سام، دوسرا بیٹا حام اور تیسرا بیٹا یابس، انہاں بھی نال حضرت نوح علیہ السلام دے مل کے مزدوری کی تھی، حتیٰ کہ کشتی تیار ہوندی دی۔ اللہ نے زمین چو ایک دات ہوندی ہے تار کول، زمین چو نکالی، حکم دیتا کہ انہوں کشتی بنا کے نا یہ چارے پاسے مل دیو تاکہ کشتی پانی دے اندر ڈبے نا، اور سمندر دا پانی، دریا دا پانی کشتی دے اندر نہ آئے۔ حضرت عمر بن حارث آپ فرما دے نہیں کہ 20 سالاں جو درخت تیار ہوئے تے 40 سالاں بعد حضرت نوح دی کشتی تیار ہوئی۔ کتنا ٹائم لگا؟ 40 سالاں سے جدوں کشتی تیار ہو گئی نا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینا، سارے مل کے بولو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی دیاں 3 منزلہ بنائیاں، جڑی سب تو نچلی منزل ہے، پہلی منزل، اس منزل دے اندر آپ نے وحشی جانور، یہ جنگلات دے درندے اور اشرات الارض زمین دے جتنے رینگن والے جانور نے نہ سارے دے جوڑے جوڑے جمع کیتے۔ پھر دوسری منزل دیواری آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے بھی حیوانات نے اور جتنے بھی چوپائے نے کھان والے جانور نے انہاں نو جمع کیتا۔ پھر تیسری منزل دیواری آئی، جناب نوح علیہ السلام آپ تشریف فرما ہو گئے اور آپ دے او امتی جڑے آپ دے دست مبارک دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن، رب دے پیغام نو من کے دین حق دی طرف آگئے، وہ سارے دے اندر تیار ہو گئے۔ حضرات رضی وقار میں روایت دے اندر پڑھے آئے، جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت نو تبلیغ کی تھی، رب دے دین دی طرف بلایا، توحید دا پیغام دیتا، لیکن صرف مسلمان ہون والیاں بندیاں دی تعداد 80۔ کتنے بندے مسلمان ہوئے؟
صرف 80 بندے مسلمان ہوئے آپ نے 80 بندیاں نو کسی دے اندر سوار کر لیا او دے اندر آپ دا بیٹا سام بھی ہے حام بھی ہے اور یابس بھی ہے انہاں تینہ دیاں بیویاں بھی نے جناب نوح علیہ السلام بھی سوار ہو گئے اور آپ دی ایک زوجہ بھی او دے اندر سوار ہو گئی جناب نوح علیہ السلام دا چوتھا بیٹا جی دا نا کنعان ہے او آپ دے دین تو رخ پھیر گیا رب العالمین دی توحید دا انکار کر دیتا کافر ہو گیا کافرہ دے نال شامل ہو گیا اور آپ دی ایک بیوی اور آپ دی زوجہ انہیں بھی رب دا انکار کیتا اپنے خامن جناب نوح علیہ السلام دی دعوت دا انکار کر کے کافرہ دے نال مل گئی رب العالمین نے فرمایا اے پیارے نو جڑا تیرا کنعان ہے جنہیں دین برحق نو چھڑ دیتا ہے انہوں کسی دے سوار نہ کریں تیری بیوی جنہیں تیرا پیغام نہیں منیا انہوں بھی کسی دے ہوتے سوار نہ کریں حضرات زی وقار سارے کسی دے ہوتے سوار ہو گئے رب العالمین دی طرفوں پیغام آ گیا رب العالمین نے فرمایا کل احمل فیہا من کل زوجین اثنین إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل اور اچھی کہہ لو رب العالمین نے فرمایا ہے پیارے نو جڑے جڑے تیرے نال نے انہوں کسی دے ہوتے سوار کر لے جناب نوح نے اپنے رب دا حکم منیا انہوں کسی دے ہوتے سوار کر لیا حضرات عجیب کار سیلاب دی صورت دے اندر رب العالمین دا عذاب نازل ہونا شروع ہویا اتنی بارش ہوئی کہ پہلے گھٹنیاں تک پانی آیا پھر ناف تک پانی آیا پھر لوگاں دے حلق تک پانی آ گیا سارے جڑے کافر جڑے نے اس تیر دے اندر اس پانی دے اندر تیرنا شروع ہو گئے جناب نوح علیہ السلام دی کشتی پانی دے ہوتے چل دی جاندی ہے بھئی طوفان اور تیز ہوندا ہے جاندا پیا اور سیلاب دی صورت دے اندر رب العالمین دا عذاب نازل ہوئی جاندا ہے پیا حتیٰ کہ کشتی دے نال نال ایک ویلا آیا آپ دا بیٹا کنعان بھی ڈردا جاندا ہے پیا آپ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان نو آکھیا اے بیٹا اچھے ویلائی آمنو اپنا ہاتھ پھڑاتے کشتی دے نال ساڑے نال سوار ہو جاؤ تیرا بیڑا پار ہو جائے گا حضرات اللہ دا قرآن آندہ ہے نبی دا بیٹا ہے نوح علیہ السلام پیغمبر دا بیٹا ہے بول کے آندہ ہے ابا جی ناناؤ میں تو آڑے نال سوار نہیں ہونا چاہتا اگر میرے خدا نو منظور ہویا کسے پہاڑ دی اوڑ دے اندر میں چھپ جاواں گا اور کسے پہاڑ دی پناہ دے اندر آ جاواں گا پھر ایک ویلا آیا آپ دی بیوی جری پانی دے اندر تیر دیئے پئی آپ نے انہوں فرمایا آ جاؤ آندیے نو نانا میں تیرے نال شامل نہیں ہونا اگر میرے خدا نے چاہیا میں کسے پہاڑ دی پناہ دے اندر آ کے اپنی جان بچا لے مانگی جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا اے میری زوجہ یاد رکھیں اس سیلاب نہیں ہے بارش نہیں بلکہ اللہ دا عذاب ہے اور آج رب دے عذاب تو اوہی بچ سکتا ہے جنہوں میرا خدا بچانا چاہے جنہوں خدا نہ بچاوے ہو نہیں بچ سکتا حضرات ویلا گزریا کشتی چل دی جاندی ہے پئی کافر سارے ڈڑ دے جاندے نے پہ پھر ایک ویلا آیا جناب کنعان حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کشتی وال ویندا ہے اور اپنے باپ دے مسلمانانوں اپنے باپ دے حواریانوں بول کے آندا ہے تو انہوں میری فکر پئی ہے منوں لگدا ہے طوفان بڑا آلائے اے بارش بڑی تیز ہے اے نہ ہوئے کتے بڑی چھالاویں اور تواڈی کشتی جیڑی ہے اے سمندر دے اندر غرق نہ ہو جاوے سیلاب پرد نہ ہو جاوے حضرات دیواکار توجہ کرے آجے جناب نوح علیہ السلام دے صحابی آپ دے ساتھی بول کے آندے نے اے کنعان نانا سانو اپنی فکر کوئی نہیں سانو اپنے بارے دے اندر بڑی تسلی ہے سانو اپنے معاملے دے اندر بڑا اطمینان ہے کنعان آندہ ایک آدھا اطمینان ہے جناب نوح دے ساتھی بول کے آندے نے لنگ جاوانگے پار لنگ جاوانگے پار تسلی کچھ ہی کہہ لو
حضرت نوح علیہ السلام دے نال منن والے اللہ دے پاک پیغمبر دا دامن پھڑن والے آندے نے اے کنان یاد رکھی لنگ جاواں گے پار تسلی لنگ جاواں گے پار تسلی نو پاک دی نظر سولی لنگ جاواں گے پار تسلی نو پاک دی نظر سولی اور اساں اس دی چوکھٹ ملی او جڑا توڑے نبھاون والا ہے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دے آپ دے صحابہ نے فرمایا اے کہ نا ساڑھی فکر نہ کریاں ساں دے پار لنگ جانا ہے اس واسطے کہ اساں دامن اللہ دے نبی دا پھڑیا ہے حضرات جی وقار یاد رکھیا جے جناب نوح دے صحابیاں نے آکھیا اے پیارے نوح ہن ساڑھا کی بنے گا جناب نوح علیہ السلام نے اللہ دا قرآن پڑھیا فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم جناب نوح علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھیے روایتاں دے اندر ہوندا ہے ادھروں بسم اللہ پڑھیے ادھروں جناب نوح علیہ السلام دی کشتی بننے لگ گئی ادھروں بسم اللہ پڑھی ادھروں جناب نوح علیہ السلام دی کشتی پار لگ گئی سارے کافر ہلاک ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام بچے اور نبی دا دامن پکڑن والے بچ گئے یہ قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا آپ نے فرمایا اس رب دے نا تو آغاز ہے جدے نا نال ساریاں کشتیاں پار لگ جاندیاں آپ دی کشتی پار لگ گئی علماء مفسرین نے لکھے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ دا تھوڑا جا حصہ پڑھن ساری تے نہیں پڑھی صرف انہا پڑھیا بسم اللہ انہا لکھیا کہ اگر صرف بسم اللہ پڑھیا نوح علیہ السلام دی کشتی پار لگ سکتی ہے تے جڑا نبی دا غلام ساری بسم اللہ پڑھے او دا بیڑا کیوں نہ پار ہوئے گا پھر او دا بیڑا بھی پار لگ جائے گا حضرات جی وقار نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا کہ فرعون نے اجے خدا ہوندہ دعویٰ نہیں سی کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جڑا فرعون سی نا آپ دے دور دے اندر انہیں اجے خدا ہوندہ دعویٰ نہیں سی کیتا دعوی الوہیت تو پہلے انہیں اپنا ایک مکان بنوایا اور اس مکان دے مین گیٹ دے اتے دہلیز تھے انہیں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی کہہ لو وقت گزریا فرعون نے رب ہوندہ دعویٰ کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیتا ساری دنیا تے حق اور سچ واضح ہو گیا کہ حضرت موسیٰ سچے نے اور فرعون جھوٹ ہے حق حضرت موسیٰ دے نالے اور باطل فرعون دی طرف ہے عرض کیتی باری تعالیٰ ہے بھی تیرے مقابلے دے اندر آن والا ہے بھی باطل ہے بھی جھوٹا تے مولا ادھے تے تیرا عذاب کیوں نہیں آندہ یا اللہ جڑا جھوٹا بھی ہے باطل بھی ہے تیرے مقابلے دے اندر رب کہلاندہ ہے تے مولا اپنے عذاب نازل کر کے انہوں غرق کیوں نہیں کر دیندہ انہوں تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیندہ رب نے وہی فرمائی پیارے موسیٰ عذاب تے بڑی دیر دا آ جانا سی لیکن یہ بوئے تے میرا نام لکھے آئے فرمایا موسیٰ یہ دروازے تے جڑا میرا نام لکھے آئے اس وجہ تو اسی یہ گھر دے ہوتے اپنا عذاب نہیں نازل کر دے پہ بھئی جنہیں دروازے تے رب دا نام لکھیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم باہمیں وقت دا فرعون کیوں نہ ہوئے رب دے عذاب تو تے وہ بھی بچ جاندہ ہے پھر تو انہوں یاد ہے فرعون کتھے غرق ہویا دریا دے اندر
حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے تے فرعون پیچھے، آپ نے عصا ماریا، رستہ بن گیا، گزر گئے۔ فرعون دی باری آئی، این درمیان چایا، رب نے فرمایا پانی مل جا۔ پانی ملیا، فرعون دریا دے اندر غرق ہویا۔ جدوں غرق ہون لگا نا، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ آپ نے ایک پرچی بکھائی، فرمایا کہ فرعون جی ہے تہاڈی ہے؟ اودیاں آنکھاں کھلیاں دا ہے تے میری۔ اس پرچی دے اوتے لکھیا کی سی؟ فرعون ایک دن اپنے دربار تے بیٹھا، حضرت جبریل علیہ السلام ایک بشر دی آدمی دی صورت دے اندر آئے اور ایک سوال پوچھیا کہ جناب سوال کیتا جاندہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنے مالک دا نافرمان ہو جائے او دا علاج کی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی تو جیڑا بندہ اپنے مالک دا نمک حرام ہو جائے، نافرمان ہو جائے، او دا علاج کی ہے؟ فرعون نے کاغذ لیا، قلم لیا، تھلے لکھیا جیڑا بندہ اپنے مالک دا نافرمان ہو جائے، نمک حرام ہو جائے، او دا علاج ہے کہ انہوں پانی دے وچ غرق کر دیتا جائے، انہوں پانی غرق کر دیتا جائے۔ تے جدوں فرعون غرق ہوندا سی نا پیا دریا دے اندر، حضرت جبریل علیہ السلام نے پرچی لیا کہ بھائی، فرمایا کہ جناب یہ تہاڈا ہی ہے؟ اسی تہاڈے کولوں فتویٰ لے کے تے رب نے تیرا دیتا ہویا فتویٰ تیرے تے لایا ہے، اور تیرے گھر تے عذاب نازل نہیں کیتا، بلکہ تیرے دریا دے اندر غرق کر کے دسیا ہے کہ جیدے گھر دے اندر رب دا نام ہوئے، رب دے گھر دے اندر اپنا عذاب نازل نہیں فرماندا، بلکہ اس گھر دے اندر رب دی رحمتاں دا نزول ہو جاندا ہے، رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ بادشاہ روم جنہوں کیسر روم بھی کیا جاندہ ہے، وہ دے سر ایک دن سر درد شروع ہوئی، بڑے حکیمات طبیبہ نے علاج شروع کیتا، لیکن درد بڑھتا گیا جو دوا کی، جویں دوائی دین درد اور بدے، اخیر انہوں سمجھ نہ آیا، انہوں نے ایک خط لکھیا میرے نبی دے غلام عمر فاروق وال، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نے طرف خط لکھیا، رکا لکھیا تے آندہ جناب بڑے چیران دا سر دے وچ سر درد دے تے جے مہربانی کرو کوئی دوائی دے دیو، کوئی دوائی دے دیو سانو آرام آ جائے۔ تے میں آکھیا پاویں روم دا بادشاہ ہوئے، علاج او دا بھی نبی دے غلامہ نے کیتا ہے، پاویں اس وقت دا بادشاہ ہوئے، علاج او دا بھی نبی دے غلام ہی کرنگے انشاءاللہ۔ خط لکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی پھکی نہیں دیتی، آپ نے کوئی ٹیکہ نہیں بھیجیا، کوئی ٹیبلٹ، کوئی میڈیسن نہیں بھیجی، آپ نے ایک اسلامی ٹوپی اپنے خادم نے دیتی، فرمایا جا بادشاہ نو دیا۔ غلام لے کے گیا، عرب چو چلیا، مدینہ پاک سو روم ملک دے اندر پہنچیا، بادشاہ دے دربار دے اندر جا کے کیب پیش کی تھی، آکھ لنگا ساڑھے امیر المومنین نے بھیجی، واپس آ گیا۔ جدوں روم دے بادشاہ نے میرے نبی دے بیجے ہوئے غلام دا تحفہ اپنے سر تے رکھیا، روایات دے اندر ہوندہ ہے فوراں تو پہلے او دے سر دا درد ختم ہو گیا، او دے سر دا درد ختم ہو گیا۔ انہیں بڑی خوشی دا اظہار کیتا، روٹین دے مطابق کام کرنا شروع کیتا۔ کسے ویلے بندے نو ٹوپی لانی بھی پہ جاندی، جس ویلے انہیں ٹوپی اتار کے تھلے رکھی نا، ایویں چند لمحے گزرے تے پھر سر دے اندر درد شروع ہو گیا۔ انہیں کہا پتہ نہیں کی ماجرا، انہیں ٹوپی پا لئی، ٹوپی پائی تے سر دے اندر درد رک گیا، پھر کسی وجہ تو ٹوپی اتاری تے سر درد پھر شروع، ٹوپی پہنے تے درد ٹھیک رکھے تے درد شروع، پہنے تے درد ٹھیک رکھے تے درد شروع۔ بڑا حیران ہویا، ایک غلام نو بلا کے آندہ ہے بھئی انہاں کی ہو جائے علاج کیتا ہے ساڑھا، ٹوپی پا لینے ہاں درد رک جاندہ ہے، اتار دینے ہاں تے درد شروع ہو جاندہ ہے، لگتا ہے اس ٹوپی دے اندر کوئی کمال ہے۔ انہیں کہا ٹوپی نو ذرا وچوں کھول کے ویکھتے سی دے اندر ہے کی؟ حضرات توجہ کرنا، جدوں کیسر روم اور روم دے بادشاہ دے خادم نے، غلام نے، نوکر اور سپاہی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھیجی ہوئی ٹوپی نو اندروں کھولیا، او دے وچے کو کاغذ نکلیا تے کاغذ سے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کاغذ سے ہوتے رب دا نام لکھیا سی اور میرے نبی تے نازل ہونے والی بسم اللہ شریف لکھی ہوئی سی۔ آئے ہائے کیا برکات نے بسم اللہ شریف دیا۔ ایک مسئلہ سن لو، یہ اندر رب دیوں دو صفتہ نے، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ رحیم دا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا،
اور رحمان دا معنی ہے کہ او ذات جدی رحمت ہر چیز نو محیط ہے گھیرے ہوئے. یاد رکھنا رحمان اللہ تو علاوہ دنیا تے کوئی ذات نہیں. رحیم اور بھی کوئی ہو سکتا ہے, جی میں اللہ نے فرمایا میرا نبی رؤف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. ساڑھے گھران دے اندر اکثر ایسا ہوندہ ہے کہ لوگ اپنے بچیاں دے نام عبد الرحمان رکھ دیں دے, ہے نا کئی بچیاں دے نام, بڑیاں دے نام بھی ہیں تے پکارن والے اکثر شارٹ کر کے آندے نے رحمان گل سنی, رحمان انج کری, رحمان اے گالے, رحمان او گالے. یاد رکھنا اے گناہ ہے. جدا نا عبد الرحمان ہوئے انہوں رحمان کہہ کے بلانا سخت ترین گناہ ہے. اس واسطے کہ رحمان صرف رب دی ذات ہے, رب تو علاوہ کوئی بھی ذات رحمان ہو سکتی. بہت سارے لوگوں نے میں ویکھیا ہے بچیاں دے نام عبد الرحمان رکھے نے, اچھا نام ہے رکھنا چاہیے, لیکن احتیاط یاد رکھنا عبد الرحمان کہہ کے بلاواں گے انہوں رحمان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ رحمان صرف اللہ دی ذات ہے. اور ہر چیز سے پہلے حکم دیتا گیا ہے, نیک کام تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھو. مثلا دروازہ بند کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھو, چراغ گل کرنا ہوئے تو بسم اللہ پڑھو. ان چراغ نہیں, ان لائٹ سسٹم ہے, بٹن تو لائٹ بند کرنی ہوئے تو بسم اللہ پڑھ کے لائٹ بند کرو. برتن پہ انہوں نے ٹکنا ہوئے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈکو. اگر مشک دا پانی منہ بند کرنا ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کرو. ہون مشک نہیں, ہون کہنے کولر ہے, جیڑی بھی چیز پانی والی ہے وہ دا ڈھکن بند کرن تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھو. اسی طرح وضو کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھنا. اگر شکار دی طرف تیر پھینکے ہے پھر بسم اللہ پڑھنا. ایک سنت ہے, اور کھانے تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. اگر کوئی بندہ کھانے تو پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے, اس سے واسطے حکم ہے کہ کھانے دے دوران جدوں یاد آ جائے وہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ, اے پڑھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ بھی سن لو, اگر کسی بندے نے خدا نہ خواستہ شراب پین تو پہلے بسم اللہ پڑھی, اگر کسی بندے نے زنا کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھی, وہ بندہ کافر ہو جائے گا, دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا. چونکہ بسم اللہ دے مسائل نے نا, اس واسطے کہ جیڑا کام حرام ہے اسی اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ بسم اللہ پڑھن دا مطلب ہے کہ یا اللہ جیڑا میں کام کرن لگا اس کام دے اندر میں تیری مدد طلب کرنا. تے جیڑے کام حرام نے غلط نے انہاں کاماں دے اندر رب کو مدد نہیں منگی دی. اللہ تعالیٰ سانو سب نو محفوظ رہن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑی سب دی حفاظت فرمائے. اے سن چھوٹے جے مسائل ہوں. آخری گل کراں کہ بسم اللہ شریف قبر دے وچ بھی کام آ جانا ہے. قبر دے وچ بھی تفسیر کبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے سن, آپ نے دیکھا کہ قبر دے اندر ایک مردے نو عذاب ہو رہے ہیں. آپ تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر چل پے. توجہ ہے, آپ نے دیکھا کہ قبر دے اندر قبر والے نو عذاب ہوندا ہے پیا. میں بھی قبرستان جانا, تسی بھی قبرستان جاندے ہو. کدے کسی نے گھر آ کے دعویٰ کیتا ہے کہ میں قبر ویکھ کے آیا ہوں, دے اندر ہے معاملہ ہے جی, اسی نہ دعویٰ کیتا ہے نہ کر سکنے ہاں. تے اللہ دے نبی نے باہر کھڑے ہو کے ویکھیا کہ قبر دے وچ کی ہوندا ہے پیا. پتہ چلیا ساڈا ویکھنا اور ہے, نبی دا ویکھنا اور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے, تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے, دوبارہ منظر ویکھیا تے حیران ہو گئے. اوہی قبر, اوہی بندہ جدے تے چند لمحے پہلے رب دا عذاب ہوندا سی پیا. جدوں حضرت عیسیٰ دوبارہ واپس آئے تے ویکھیا اس قبر دے اوتے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے پیا. رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے پیا. اللہ دی بارگاہ دے اندر ناظر کی تھی. آپ نے وضو فرمایا, 2 رکعت نفل پڑھے, رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, اے باری تعالیٰ دے اندر راز کیے, دے اندر حکمت کیے, وجہ کیے, سبب کیے, سمجھ نہیں آیا. چند لمحے پہلے سے قبر دے اندر تیرا عذاب, اور چند لمحہ تو بعد قبر جڑی ہے جنت دے باغاں چو باغ بن گئی ہے. اس قبر دے اتے عذاب دے فرشتے دور ہو گئے, رحمت دے فرشتے نے ڈیرا پا لیا ہے.
رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ ایدے اندر رازے وے جدوں اے بندہ فوت ہویا دنیا تو گیا اور ایدے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں نہیں سن ایدے نامہ اعمال دے اندر برائیاں سن اے بہت گناہگار سی بدعمال سی سیاہگار سی اسی ایدے گناہاں دے سبب ایدیاں بدعمالیاں دی وجہ تو اسی انہوں گناہاں دے اندر مبتلا ہون دی وجہ تو ایدی قبر دے اندر اسا اپنا عذاب داخل کر چھڑے آئے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرے آجے یہی وقت یہی ویلائے پاویں اچھے عمل کمال ہے پاویں برے عمل کمال ہے جو کمائے گا کہ جا کے حساب دینا پہے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے اے باری تعالیٰ ایدے کول تے نیک عمل ہی کوئی نہیں سن ایدے بڑا گناہگار تے سیاہکار سی پھر ایدی قبر دے اندر رحمت دے فرشتے کی میں آگئے ایدی قبر تو تیرا عذاب کی میں دور ہو گیا رب العالمین نے فرمایا ہاں اے پیارے عیسیٰ جدوں میرا اے بندہ دنیا تو رخصت ہویا ایدے جسم دے وچوں روح نکل گئی اس ویلے دے گھر دے اندر ایدی زو جاؤ ایدی بیوی جیڑی حاملہ سی اور ایدی شکم دے اندر ایک بچہ سی چند لمحہ تو بعد کچھ دیر تو بعد جدوں دے گھر دے اندر بچے دی ولادت ہوئی پھر کچھ مدت گزری ہے اور اس بچے نے اپنے پیروں تے چلنا شروع کیتا پھر کچھ مدت گزری ہے اس بچے نے اپنی زبان نال بولنا شروع کیتا جدوں چلن دے قابل ہو گیا جدوں پھرن دے قابل ہو گیا اور جدوں زبان دے نال انہیں بولنا شروع کیتا پھر ایک دن اودی ماں نے اودہ بازو پکڑیا انہوں لے کے مکتب دے اندر چلی گئی درسگاہ دے اندر چلی گئی سکول یا مدرسے دے اندر چلی گئی اور معلم اور استاد دے سامنے بٹھا کے آندیے اے قاری صاحب علامہ صاحب میرے بچے نو پڑھا دیو انہوں کو سکھا دیو دس کے جدوں واپس آ گئی اس معلم تے استاد نے اس بچے نو آکیا اے بیٹا پڑھ اپنی زبان دے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پیارے عیسیٰ جدوں اس بچے نے اپنی زبان دے نال بسم اللہ شریف پڑھیے ایدی زبان تے میرا نہ آیا اے پیارے عیسیٰ منو حیا آ گئی میں دی قبر تو عذاب دور کر چھڑیا کہ جیڑا بندہ ایدہ بچہ زمین تے میرا نہ لوے میں انہوں زمین دے تھلے اپنا عذاب کیویں دیوانگا منو اس گل تو حیا آ گئی ہے کہ میں اس بندے نو زمین دے اندر کیویں عذاب دیواں جدا بچہ منو زمین دے ہوتے رحمان بھی آندا ہے پیا رحیم بھی آندا ہے پیا بے لیے اس واسطے میرے مرشد کامل میرے شیخ کامل حضور عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید معروف حسین عارف بن شاہی قادری زیدہ مجزہ آپ فرمان دینے غافلہ غفلتا چھوڑ کے تے جھک جا تو قادر قدیر اگے ایک دن اسی وقت اخیر تیرا تے چل سیوانا کوئی تقدیر اگے تے اس دار فنانو چھوڑ کے تے ٹر گئے نی لوگ کثیر اگے عارف نیک اعمال کمال وی آسن کم عمل اخیر اگے آپ فرماتے ہیں عارف نیک اعمال کمال ایمی آسن کم عمل اخیر اگے تو دوستان من اے بسم اللہ شریف دی برکات نے جڑا بندہ دنیا دے پڑھے ایتھے بھی فائدہ گھر دے اندر پڑھے اوتھے بھی فائدہ کاروبار سے پڑھے اوتھے بھی فائدہ اگر ایتھے پڑھدا ایسی روٹین بنا لے کہ جیڑا بھی کم کرے پہلے بسم اللہ آ جائے یہ ایک فائدہ ہے کہ جو برا عمل کرنے لگے گا نا فوراً رک جائے گا
وہ ذہن دے اندر خیال آ جائے گا کہ میں پکاریا رب نو ہے تے کراں برائی مدد رب کو منگاں تے نافرمانی ہو دی کراں تے جدوں تہاڈی زبان تے ہر ویلے بسم اللہ جاری ہو جائے گا نا تے رب تانوں اپنے محبوبہ دے اندر شامل فرما لے گا۔ اللہ کریم منوں اور آپ نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا